حامدا للہ اولا و ثانیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں۔ تختہ زار پہ آئے تو اسے چوم لیا، تختہ زار پہ آئے تو اسے چوم لیا، تاریخ ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ واجب الاحترام، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی محمد رسول اللہ، اس میں ایک لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ رسول ہے۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کی ذات کا دفاع بھی کیا ہے، پیغمبر کی بات کا دفاع بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وادی طائف میں حضرت زید بن حارث کبھی پیغمبر کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہوتے ہیں کہ جو بھی پتھر آئے زید پر تو لگے لیکن پیغمبر کی ذات پر آنچ نہ آئے۔ غزوہ احد میں حملہ پیغمبر کی ذات پر ہوا، یکے بعد دیگرے 7 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے۔ قربان جائے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات میں پیغمبر کے سامنے کوہ گراں بن کے کھڑے ہیں۔ منظر عجیب ہے، تیر آتا ہے، نشانہ ابو دجانہ کی پشت بنی ہے لیکن نہ گرتے ہیں نہ حصو حرکت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں مقصود دفاع نبوت ہے۔ کعب بن اشرف نے پیغمبر کی ذات کی پیغمبر کی گستاخی کی، محمد بن مسلمہ نے اسے جہنم واصل کر کے پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے۔ حویرث بن نکیت نے پیغمبر کی گستاخی کی، حضرت علی المرتضیٰ نے اسے جہنم واصل کر کے پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے۔ مسلمہ کذاب نے پیغمبر کی ذات پر حملہ کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان یمامہ سجا کر صحابہ کرام نے وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کا مصداق بن کر پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے، جس پر یمامہ کی سرخی آج بھی دلالت کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کی بات کا دفاع بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی مجلس میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت حاضر رہتی، پیغمبر کی باتوں کو سن کر امت تک پہنچانے کا عزم صمیم رکھتی تھی۔ کتب احادیث میں غوطہ لگایا جائے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2630 روایات نقل کر کے امت تک پیغمبر کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2286 روایات نقل کر کے امت تک پیغمبر کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 روایات نقل کر کے امت تک پیغمبر کی بات کو پہنچاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1660 روایات نقل کر کے امت تک پیغمبر کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ 1560 روایات نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1170 روایات نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن امیہ حبشہ کے نجاشی اسہامہ تک پیغمبر کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے بادشاہ ہرقل تک پیغمبر کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ فارس کے بادشاہ کسرا تک پیغمبر کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت سلیط ابن عمر دمشق کے بادشاہ الثانی تک پیغمبر کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری معاذ بن جبل یمن تک پیغمبر کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ قربان جائے صحابہ کرام پر کہ انہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے تن من دھن کی قربانی دی، گھر بار کو چھوڑا، ماں باپ سے جدائی اختیار کی، قبیلہ و وطن عزیز کو خیر آباد کہا، گھر بار لٹایا، فاقے سے جسمانی اذیتیں برداشت کی، یہاں تک کہ دین حق کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر گئے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کس عظیمت کے تھے مالک وہ نفوس قدسی، 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 جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے، جو پڑی وقت کے ہاتھوں
وہ کڑی جیل گئے صرف اسلام کی خاطر، فقط اللہ کے لیے جان پہ کھیلنا آتا تھا انہیں کھیل گئے۔ ہم تک اسلام جو پہنچا صرف ان کے طفیل، ہم تک اسلام جو پہنچا صرف ان کے طفیل، یہ غلامان خدا نور رسالت کے امی، سر بسر پہ کرے ابتار، سر بسر پہ کرے ابتار مجسمہ ایمان، حشر تک ہو ان سا کوئی پیدا ممکن ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔